Government of Sindh will need funds from the federal government for rehabilitation, for compensation for those that have been affected by this calamity. اور emergency basis پہ ہمیں ان کے فیسلٹیز جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، جیسے کہ فیومیگیشن کا فیسلٹیز ہے، جہاز بھیج کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. وفاقی حکومت کو فوری طور پہ یہ قدم اٹھانا پڑے گا، ہمارے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ابھی تک بہت نقصان پہنچایا گیا ہے بلوچستان میں، سندھ میں. بلوچستان کے کئی علاقے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بہت ڈینجرس ہے. ارے اگر ڈینجرس ہے تو اب جہاز بھیجے، کچھ کرے. ہم نے ہمارا عوام کی معاشی قتل روکنا ہے. وہ ہر طرف سے نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ نقصان اگر اٹھانا پڑے تو یہ واقعی ان کی معاشی موت کا معاملہ ہے. اور دس از اے نیشنل ڈیزاسٹر، اور ہر نیشنل ڈیزاسٹر پہ پورا ملک کو اکٹھا ہونا چاہیے. تو اس پہ میں آپ سب کے سامنے اس ایشو کو پھر سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے ریز کر رہی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وفاق کا سپورٹ بھی چاہیے. وفاق کو اپنا انیشیٹو لینا پڑے گا، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے چینلز پہ، اپنے میڈیا پہ اگر آپ تھوڑا اسپیس نکال سکتے ہیں ہمارے غریب کسانوں کا اور ہاڑیوں کا اس ایشو پہ، وہ ہم آپ سب کا شکر گزار ہوں گے. ایک تو دوسری چیزیں پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک ہے ہمارا فاٹا کا یا پورا ملک میں جو بائی الیکشنز ہوں گے، خاص طور پہ فاٹا کا جو بائی الیکشنز ہوں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کا ریگنگ کا رویہ ہے وہ جاری ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایکسکیوز نہیں ملنا چاہیے کسی کو کسی الیکشن کو متنازع بنانا. جو غلطیاں ہوئیں پچھلے الیکشن میں، جنرل الیکشن میں، وہ ہم بائی الیکشنز میں کیوں دہرائیں؟ مثلا ایک دو دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن نکلا کہ ہمارا فوج جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر اور پولنگ سٹیشنز کے باہر اپنا کردار ادا کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل الیکشنز میں بھی، سینٹ میں بھی اس ایشو کو اٹھایا تھا. ہم نے مخالفت کی. ہم نے کہا اگر آپ اندر ہوں گے تو پھر آپ پہ الزامات لگیں گے. اگر آپ اندر ہوں گے تو پھر وہ بیچارہ ریٹرننگ آفیسر کا، وہ بیچارے پولنگ ایجنٹ کا کیا کردار رہے گا، کیا اہمیت رہے گا. اور جب کوئی کسی کا بھی ریگنگ ہو یا نہ ہو، اگر شکست ہوتی ہے تو الزام لگے گا. اور جب الزام لگتا ہے تو وہ الزام صرف اور صرف الیکشن کمیشن پہ لگنا چاہیے، سیاسی مخالفین پہ لگنے چاہیے. یہ الزام ہمارا جو فوج ہے ان پہ نہیں لگ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ان کا اندر ہونے کا نقصان جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کو پہنچا. اگر پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی بھی یہ قدم نہیں اٹھایا، اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا کہ یہ کام ضروری ہے، ہم 70 سال بعد یہ فیصلہ کیوں لیں؟ ہم 70 سال بعد ان کو متنازع کیوں بنائیں؟ اگر جنرل ضیاء الحق کا ضرورت نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کا اندر فوجی بیٹھے گا، اگر جنرل مشرف کا ضرورت نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کے اندر فوجی بیٹھے گا، تو عمران کا کیا ضرورت ہے کہ ان کو اندر بٹھانے کے لیے؟ ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی. ناؤ 2008 کا الیکشن، وہاں کا سیکیورٹی خطرات جو تھے وہ آج سے زیادہ. 2013 میں جب ہم نے سوات اور ملکان کا آپریشن کیا، وہ بھی اس کا بیکلیش جو چل رہا تھا، جو ہو رہا تھا. جب آپ نے دہشت گردوں کے کمر توڑ دی، ضرب عزم ہو گیا، تو اب کیا تک بنتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر کو آپ نے سنبھالنے کے لیے میکسیمم ایکسٹریم سچویشنز میں آپ باہر کھڑے ہو، لیکن اگر آپ اندر ڈالیں گے، اگر وہ پولنگ پیپرز پہ ہاتھ لگائیں گے، پولنگ باکسز پہ ہاتھ لگائیں گے، تو اس کا نیگیٹو کانسیکوینسز جائیں گے اور الیکشنز اننیسیسریلی متنازع ہوں گے. تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی وہی مطالبہ دہرا رہے ہیں جو ہم نے الیکشن سے پہلے، جنرل الیکشن سے پہلے کیا. آپ اپنا غلطیوں سے سیکھو. ہمارا جو فوج ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ادارہ ہے، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے جو سپاہی ہیں
وہ ہمارے بارڈر سے لے کے جہاں بھی دہشت گردی اپنا سر اٹھاتا ہے ان کے مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنی جان دیتے ہیں. اور اس حکومت کو یہ جو ان کا عادت ہے کہ ہر چیز میں ان کو ڈالنے میں، یہ اس سے ہمارا انسٹیٹیوشن متنازع ہوتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے. اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو بھی بائی الیکشن ہو، چاہے وہ فاٹا میں ہو یا اس ملک میں کہیں اور ہوں، آپ ان کو فری اینڈ فیئر کرانے کے لیے آپ کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، لیکن آپ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو متنازع نہ بنائیں. آپ ان کو پولنگ اسٹیشنز کے اندر نہیں، ڈونٹ لیٹ them play their role within polling stations. تیسرا جو میں نے آج بات کرنا تھا وہ یہ تھا کہ نندی پور کیس کا ایک ڈسیزن آیا، تو اس پہ ایک دو رپورٹرز نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے سوچا میں آپ کا سب کے سامنے بات کروں اور صرف ایک رپورٹر کو پورا جواب ایسے ممکن نہیں ہوگا. ایک تو یہ جو میں کہتا آ رہا ہوں، جو میں نے اپنا پچھلے جلسہ میں بھی کہا کہ ایک واضح پیغام ہے ہر ادارہ کی طرف سے، اس ملک میں حکومت کی طرف سے، کہ یا پی ٹی آئی میں یا طریقے انصاف میں آئے یا جیل جائے، یا پی ٹی آئی جوائن کرو یا جیل جائے. یہ پیغام آج ریٹریٹ ہوا ہے. اس کیس میں اس لیے اتنے حیران کن ہیں کہ جو افتخار چودھری کا اپنا بنا ہوا جوڈیشل کمیشن تھا جس نے اس کیس کو اٹھایا تھا، اس نے کہا، اس کمیشن نے، جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اس کیس میں فائنینشیل کرپشن نہیں ہے. اگر کوئی الزام لگ سکتا ہے وہ یہ ہے ڈیلے کا، اور وہ ڈیلے کا الزام جو ہے وہ لا اینڈ جسٹس منسٹری پہ آتا ہے. آج کا فیصلہ میں لا اینڈ جسٹس منسٹری کو تو ریلیف ملا، لیکن باقی سب کو سزا ملا. اور فرق کیا ہے کہ باقی سب پی ٹی آئی میں نہیں ہیں اور سابقہ لا اینڈ جسٹس جو ہے وزیر وہ پی ٹی آئی میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کے موقع ملے، لیکن یہ کانٹرڈکشن ہمارے لیے حیران کن ہے. اور امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس قسم کے ٹیکٹکس سے، اس قسم کے پریشر ٹیکٹکس سے پہلے بھی نہیں ڈرے، آج بھی نہیں ڈرے. ہم نہ صرف لیگل فورمز پہ مگر پولیٹیکل فورمز پہ ہر جگہ پہ اپنا کیس، اپنا آئیڈیالوجی کے لیے لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے. کسی بھی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، کسی بھی پریشر میں نہیں آئیں گے. جہاں تک ہمارا انسانی حقوق کی بات ہے، جہاں تک ہماری جمہوری حقوق کی بات ہے، جہاں تک ہمارا معاشی حقوق کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نہ کل کمپرومائز کرتی تھی اور نہ آج کمپرومائز کرے گی. آپ سب کا شکریہ. صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سید خورشید شاہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے تو عوامی ایشوز پر پی ایس سی اصل نوٹس لیتی تھی، وفاق صوبوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا. اب آپ نہیں سمجھتے کہ صوبے بلوچستان اور یہ جو آفت آ گئی ہے سندھ میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خاموش ہے، غیر فعال ہے؟ آپ نہیں سمجھتے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ذمہ دار ہے اور اس کو بھی متحرک ہونا چاہیے؟ یہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غیر فعال ہے. مجھے اتنا پروسیجر کا نہیں پتا، مجھے نہیں، آئی آنیسٹلی ڈونٹ نو کہ اگر یہ ایشو جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتا ہے. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے، زندگی اور موت کی مسئلہ ہے. لوگ اپنے بچے کو، اپنے آپ کو کھلا نہیں سکیں گے، ان کا پورا فصل تباہ ہو رہا ہے، اور یہ نیشنل کلیمٹی ہے. یہ وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کا مقابلہ کرنا. یہ نہ صرف سندھ کا مگر بلوچستان کا بھی ایشو ہے. تو میں ایک بار پھر ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ لوکس کا ایشو کو بڑا سیریسلی لینا ہے. وفاقی حکومت کو بلوچستان کو 1 بلین روپیز ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن کے لیے دینا چاہیے. وفاقی حکومت کو، سندھ حکومت کو 1 بلین روپیز فار لوکس فیکٹریز کا ریہیبلیٹیشن اور کمپنسیشن دینا چاہیے. ان کو جہازیں بھیجنا چاہیے فار دی فیومیگیشن. آن دا گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ اینٹی لوکس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آن دا گراؤنڈ ہونا چاہیے.
और हमें मदद करे, हमारा भी कैपेसिटी बनाए, हमारा जिम्मेदारी ना हो, लेकिन हम फिर अपने लोगों का मदद करना चाहेंगे, रिलीफ पहुंचाना चाहेंगे, हम मिलकर इसका मुकाबला करना चाहेंगे। जो एनएफसी है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिले हो रहा है, प्रोविंशियल राइट्स भी नहीं मिल रहे, लेकिन जिन जो फोराज आपको अवेलेबल हैं टू एजिटेट, पीपल्स पार्टी वहां नहीं क्यों नहीं जा रही फॉर रेमेडी? आपने जो कि ये नेशनल फाइनेंस कमीशन की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर इसका एहतजाज कर रही है। मुराद अली शाह साहब जो कि सिंध का नुमाइंदगी करता है, हर मौके पे इस पे एहतजाज करती है, इस इशू को उठाती है। और मैं भी कल APC में अपने पार्टी को कहूंगा कि ये इशू को हमने जरूर उठाना है। कुछ जो हमले हो रहे हैं सूबाई हकूक पे, सूबे के वसाइल पे, वो ना सिर्फ सिंध में नहीं हो रहे हैं, वो हर सूबा के साथ हो रहा है। सिंध के साथ आजकल ज्यादा मोहब्बत है इस हुकूमत का, तो शायद इसलिए हमारे ऊपर वो ज्यादा फोकस करते हैं, हमारा स्कीम्स को ज्यादा काटते हैं। लेकिन जहां तक NFC की बात है, जहां तक हुकूमत का अपना टारगेट्स ना मीट करने की बात है, जहां तक डिविजिबल पूल की बात है, तो नुकसान पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को भी हो रहा है। तो हमने सब मिलकर आवाज उठाना है। अगर 238 बिलियन शॉर्टफॉल हो रहा है पंजाब को, उसके लिए हमने लड़ना है। अगर 37 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल आ रहा है पख्तूनख्वा में, मैंने उनके लिए भी लड़ना है। और जी हाँ, मैं जो 116 बिलियन का शॉर्टफॉल सिंध को भी नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए भी हम लड़ते रहेंगे। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। देखिए आप पंजाब में भी स्प्रेड हो गया, तो आपने क्या स्टेप्स लिए? Can I please, let me just correct you. Epidemic is not what it is. Pakistan is not facing not an HIV epidemic nor an AIDS epidemic. There was an outbreak in Ratodero, which had unique circumstances, as a result of which the Pakistan People's Party government, for the first time in Pakistan's history, took to the streets for screening HIV and AIDS, despite the taboos in our country. Hundreds, or if I wish I could give you the exact figures, thousands of people have been were screened in the process. And as a result of that, we've managed to identify those who have been affected by HIV. The Sindh government has established an endowment fund to ensure that for the rest of their lives we will be able to take care of those who've been affected by HIV. The Sindh government, before this outbreak, was the only province to legislate to counter HIV and other such diseases. The Sindh government is the only province who has a provincial-wide campaign, not just for this, but also for family planning, in which we even educate about contraception and provide free contraception. The problem after this Ratodero incident, is that what we find is rather the focus is no longer just on the high-risk population. And as a result of our systemic structural problems all across Pakistan, there is a danger that we must address. And to do that, we need to spread awareness, not stigma. To do that, we need to educate people, not scare people. I agree with you that recently the facts that have come out show that Punjab suffers more affectees, that there is issue just as we always imagined. It can't be confined to any one area. No border can confine this issue. But I would not like to accuse the PTI government or the Punjab government or anything. I would like to offer them to support. I would like to suggest that they learn from whatever we've done. We learn from our mistakes. But just like the Sindh government took out, did not fall under any pressure, and we didn't succumb to the taboos, and we went out on the roads, we went out on the streets and started screening. The government of Punjab can no longer push this issue under the rug. They will also have to come out on the roads. They will also have to start their screenings. And then on a national level, all parties will have to come together to end this stigma, to educate the people of Pakistan, because we have to teach our children
We have to teach the children of Pakistan, every single Pakistani, how to protect themselves, how to protect their families, and we have to make people understand that while once upon a time HIV had a lot of stigma, while once upon a time HIV was considered a death sentence, now where just as with diabetes you can take medication, if HIV patients can also take medication, and if they follow the medication, if they they look after themselves, they have extremely long life. They inshallah ta'ala will never get AIDS. We need to educate our people about this illness. We're taking our efforts. We're willing to help the Punjab government and work with the federal government on this issue, but it is certainly not an issue that should be made a political issue. No institution should accuse any city of having every citizen as an AIDS patient. No federal minister should give Aidistan jaise statements, because that increases stigma, it increases fear. It's not helping us solve the problem. But thank you very much for the question, because it's very important. سر کل APC ہونے جا رہی ہے، ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا جذبہ ہے، کہ کیا آپ کی ہوپس ہے کہ اس کے جو ٹارگیٹ سے پورے ہوں گے دوسری جماعتوں کے، ایک اور دوسرا آپ کی طرف سے اس ڈیلیگیشن میں کون کون ہے؟ تھینک یو. دیکھو، ایک تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، یہ پہلی بار ہوا کہ الیکشن کے فوراً بعد سارے کے سارے اپوزیشن پارٹیز مل کے کام کرنے شروع کر دیے تھے. ورنہ آپ ہی ہمیں تنقید کرتے تھے کہ نواز شریف کے دور میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ نہیں آتی تھی، لیکن ہم تو الیکشن کے فوراً بعد آج تک مل کے کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی ایک فریش اپرچونٹی ہے ہمیں پوسٹ بجٹ، پوسٹ 1 year آف دس تبدیلی سرکار کی حکومت ٹو پٹ فارورڈ a new agenda for the opposition political parties, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پہ اچھا خبر ملے. یہ فرمائے پرائم منسٹر اسمبلی آتے نہیں ہیں، ان کو استثناء دے دیا ہے یا مسنگ پرسن نے ان کو شامل؟ دیکھو، ہم نے سندھ میں بھی گوسٹ امپلائیز کے خلاف ایک بڑا مہم چلایا، اور گوسٹ امپلائیز کو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے کافی افیکٹو مہم چلایا، اور کام کرنا پڑے گا. پنجاب میں بھی گوسٹ امپلائیز کے خلاف مہم چلا، اب پارلیمان میں بھی گوسٹ امپلائیز کے خلاف تو مہم چلے. اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ سیلری بھی لیتا ہے، باقی سب پرکس بھی لیتا ہے، لیکن کام کے لیے آتا ہی نہیں ہے. وعدہ جو کیا کہ ہر وینسڈے میں آؤں گا، آپ سب کا جواب دوں گا، آج تک ایک جواب نہیں دیا. رات کے اندھیروں میں ٹی وی سے بات کرنا ایسے نہیں چلتا ہے کام. اچھا سر، آل پارٹیز کانفرنس میں کوئی ایسا روڈ میپ بنے گا کہ سلیکٹڈ کے بجائے الیکٹڈ پی ایم سامنے آ سکے؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اے پی سی میں ہر ایشو پہ ڈسکس کریں گے.